بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے اور ہم سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب عشرہ ذوالحجہ کا چاند دیکھو تو اور جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ صحیح مسلم 5117 یہ حدیث ہے۔ اس کے مختلف ورژنز ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ صحیح مسلم کا ورژن 5117 ہے۔ آخر اس حکمت کے پیچھے کیا راز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے اور اس کا قربانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس ضمن میں 3 بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنے سے میرے خیال سے اس عمل کی حکمت واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ تمام عبادات اپنی واقعیت یا اپنی وجود پذیری کے لحاظ سے محض چند حرکتیں ہی ہوتی ہیں۔ مثلا نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، لیکن جب نماز میں ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم محض کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنی بندگی اور اپنی عبودیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا ہمارے مولا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری بندگی کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ قیام کی حکمت ہوتی ہے ہمارے پیش نظر۔ اسی طرح تمام عبادات ظاہری شکل میں تو کوئی نہ کوئی عمل ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک غیر معمولی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح بال اور ناخن نہ تراشنا یہ نظر کی ایک قدیم علامت ہے، یعنی قربانی سے پہلے بال اور ناخن نہ تراشنا، اور پھر قربانی کے بعد جب ہم اپنے بال اور ناخن تراشتے ہیں تو یہ پورا عمل جو ہے یہ ایک نظر کی قدیم عبادت ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا یا اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جانا۔ تو مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی، اور اس کا علامتی اظہار یا اس کا جو سمبل ہے وہ کیا ہے؟ قربانی سے پہلے اپنے بال نہ کاٹنا، بال اور ناخن، اور قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن ترشوا لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی عبادت اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر ہم سب پر فرض کر دی ہے۔ حج کے موقع پر جب ایک حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک یونیفارم پہن کر اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو کر شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر چند فرائض عائد ہو جاتے ہیں جن میں بال اور ناخن نہ کاٹنا بھی شامل ہے۔ تو اسی عمل کی ریپریزنٹیشن ہم عام جگہوں پر کرتے ہیں۔ تیسری بات، تمام عبادات جس طرح اپنے مرکب میں عبادت ہے اسی طرح اپنی انفرادی حیثیت میں بھی وہ عبادات ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو یہ کل ملا کے ایک مرکب بن جاتا ہے تمام عبادات کا۔ رکوع الگ سے ایک عبادت ہے، سجدہ الگ سے ایک عبادت ہے، قیام الگ سے ایک عبادت ہے۔ تو اسی طرح بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک مجرد سجدہ ہی کیا اور اس کو بھی عبادت ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو گویا تمام عبادات اپنے مرکب کے لحاظ سے بھی عبادات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی پارٹ انفرادی حیثیت میں بھی اپنی ضمن میں ایک عبادت ہی ہوتا ہے۔ سملرلی جس طرح حج کے موقع پر ہم باقی تمام عبادات کے ساتھ یہ عبادت یعنی بال اور ناخن نہ تراشنے کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح عام علاقوں میں یا عام جگہوں پر ہم صرف بال اور ناخن نہ کاٹ کر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لاتے ہیں۔ اپنے احساس کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی عبادت ہے کہ انسان شعوری طور پر اسی فوج کا حصہ بن جاتا ہے کہ جو حج کے مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قسم کا شیطان کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو شعوری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی فوج کا حصہ ہوں اور اپنے اوپر یہ پابندی میں نے عائد کر لی ہوئی ہے۔
میرے خیال سے اس جو ہم نے 3 پوائنٹ بیان کیے ہیں ان میں 3 بنیادی سوال جو انسان کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اگلے 2 سوالوں پر ہمارا ان کا اطلاق ہوگا۔ روایت کیا ہے؟ روایت سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2789 کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں قربانی کا جانور اس کے علاوہ اور کچھ نہ پا سکا کہ ایک مادہ اونٹنی یا ایک مادہ بکری ہے میرے پاس، کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو بلکہ تم اپنے بال کاٹ لو، یعنی وہی بال جو اس نے پہلے 10 دن چھوڑے ہوئے تھے، بال کاٹ لو اور اپنے ناخن تراش لو اور اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لو، تو یہی تمہارے لیے ایک پوری قربانی ہے۔ تلکا تمام العدیہ، یعنی یہی ایک پوری عبادت اور یہی ایک پوری قربانی ہے تمہاری۔ اب سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف وہی لوگ بال صاف کر سکتے ہیں یا بال بڑھا سکتے ہیں اور قربانی کے بعد وہ پورا عمل کریں گے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یا ہر مسلمان یہ عمل کر سکتا ہے؟ تو جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ نے اسی عمل کو ہی پوری قربانی کا اجر کی بشارت دی ہے، تو گویا صرف یہی عمل بھی اگر کوئی انسان کر لیتا ہے کہ 10 دن بال بڑھا لے اور پھر عید والے دن اپنے بال صاف کر لے، تو یہ بھی اس کو ایک پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات کہ کیا قربانی کے بعد جس طرح ہم پہلے 10 دن بال بڑھا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں صرف بال بڑھانے کا ذکر ہے، جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں قربانی کے بعد کٹوانے کا حکم نہیں ہے۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی کے بعد اپنے بال کٹوائیں؟ جی ہاں، یہ ضروری ہے، کیونکہ اصل مقصد ہی احادیث میں یہی بیان ہوا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی یہی حدیث میں مقصد بیان ہوا ہے کہ قربانی کے عید والے دن یعنی اپنے بال کٹوا لو تو تمہاری قربانی قبول ہے۔ اصل مقصد ہی اللہ کی غلامی اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بال صاف کر لیے جائیں تاکہ ایک پتہ چلے دور سے آتے ہوئے کہ یہ ایک غلام کی شکل ہے۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ قربانی کے بعد حلق کرواتے ہیں یعنی بال بالکل ہی منڈوا دیتے ہیں، ان کے لیے 3 گنا اجر اور 3 بار ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور جو لوگ صرف ترشوا لیتے ہیں بال ان کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا فرمائی۔ تیسری بات یہ کہ کیا یہ عبادت ہم سب پر فرض ہے؟ جی نہیں، حج کے موقع پر یہ عبادت فرض ہے، عام مسلمانوں پر یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قربانی جان کا فدیہ ہے، اسی طرح سر کے بال منڈوانا یہ نظر کی ایک قدیم علامت ہے، اور حج کے موقع پر یہ فرض ہے، لیکن عام دنوں پر اپنی حدود و شرائط کے دائرے میں رہ کر یہ ایک نفلی عبادت ہے۔